اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد غمگین رہنے لگے تھے۔ چنانچہ حضرت عثمان بن مطعون کی اہلیہ محترمہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ دوسرا نکاح کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کس سے کروں؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بیوہ اور کنواری دونوں طرح کی لڑکیاں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے جن سے چاہے نکاح کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کون ہیں؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بیوہ تو سودا بنت زمعہ ہیں اور کنواری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ تم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق گفتگو کرو۔ چنانچہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لے گئی اور ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کے متعلق بات کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ خولہ، عائشہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھتیجی ہے۔ یعنی جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھتیجی ہیں تو پھر ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر میرے اسلامی بھائی ہیں اور اسلامی بھائیوں کے ہاں نکاح کرنا جائز ہے۔ دوستو، جب یہ مسئلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے بصر و چشم اس مبارک رشتے کو قبول کر لیا، لیکن چونکہ اس سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ابن مطعم کے بیٹے سے طے ہو چکی تھی، اس لیے ان سے بھی پوچھنا ضروری تھا۔ لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبیر بن ابن مطعم کے ہاں تشریف لے گئے اور ان سے پوچھا کہ تم نے عائشہ کی نسبت اپنے بیٹے کی طرف کی تھی، اب تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ جبیر بن مطعم کا گھرانہ ابھی تک مشرف بالاسلام نہیں ہوا تھا، اس لیے ان کی بیوی بولی کہ اگر یہ لڑکی ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا لڑکا بھی اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر جائے گا اور ہمیں کسی صورت بھی یہ بات منظور نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر تشریف لے گئے اور خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت چاہیں تشریف لے آئیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح پڑھایا اور مہر کی مقدار 400 درہم مقرر ہوئی۔ دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بعد تقریباً 3 برس تک اپنے والدین کے گھر میں ہی رہیں۔ ان 3 سالوں میں سے 2 سال 3 مہینے مکہ مکرمہ اور 7 یا 8 مہینے ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں گزرے اور ہجرت کا قصہ یوں پیش آیا۔ جب مشرکین مکہ اور دشمنان اسلام کا ظلم و ستم اپنی تمام حدوں کو عبور کر گیا اور اس کے تمام نہتے اور مخلص مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ میں ہجرت فرمانے کا ارادہ کر لیا۔ اس واقعے کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتی ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزانہ کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز صبح یا شام کے وقت ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک دن دوپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہرہ انور پر چادر لپیٹ کر خلاف معمول ہمارے گھر تشریف لائے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صاحبزادیاں تشریف فرما تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکار کر فرمایا کہ ابوبکر ذرا اپنے پاس سے لوگوں کو ہٹا دو، میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہاں کوئی غیر موجود نہیں ہے، صرف آپ ہی کی اہل خانہ ہیں، آپ تشریف لائیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ہجرت کا خیال ظاہر فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل جل کر سامان سفر تیار کیا اور دونوں حضرات نے اپنے وطن کو خیر آباد کہتے ہوئے مدینہ طیبہ کا رخ کیا اور اپنے تمام اہل و عیال کو بھی مکہ مکرمہ میں ہی چھوڑ دیا۔ جب مدینہ طیبہ میں حالات سازگار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کو بھی مدینہ طیبہ لانے کے لیے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے ایک غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کیا، اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک آدمی کو مکہ مکرمہ بھیج دیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ ماجدہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دونوں بہنوں حضرت عائشہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ سے لے کر روانہ ہوئے۔ اتفاق سے جس اونٹ پر حضرت عائشہ اور حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھی وہ بدکا اور بھاگ نکلا اور تیز رفتاری سے دوڑا کہ ایسا لگتا تھا کہ اس پر بندھی ہوئی ڈولی جس میں حضرت عائشہ اور ان کی والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی اب گرتی ہیں اور اب گرتی ہیں۔ اونٹ نہایت سب رفتاری سے دوڑتا جا رہا ہے اور حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی لخت جگر کی فکر میں زاروں قطار رو رہی ہیں۔ بالآخر کئی میلوں بعد اس اونٹ پر قابو پایا گیا تو ان کو تشفی ہوئی اور ان کے بہتے ہوئے آنسو تھمے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت فرمائی تو مدینہ منورہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنو حارث ابن خزرج کے محلے میں قیام کیا اور یہیں اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ 7-8 ماہ تک ٹھہری رہی۔ مدینہ طیبہ کی آب و ہوا موافق نہ آنے کی وجہ سے اکثر حضرات مجاہرین بیمار ہو گئے۔ خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ بیماری کی شدت کی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے بال تک گر گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحت یابی کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ، اب آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر ہی کیوں نہیں بلوا لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ میری دولت قبول فرما لیجیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 اقیاں اور 1 نش یعنی 100 روپے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرض لے لیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھجوا دیے۔ پھر انصار کی خواتین دلہن کو لینے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئیں۔ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، وہ اس وقت سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھیں۔
ماں نے اپنی پیاری بیٹی کا ہاتھ پکڑا، اس کا منہ دھلایا، بال سنوارے اور پھر ان کو اس کمرے میں لے آئیں جہاں انصار کی عورتیں پہلے سے دلہن کے انتظار میں بیٹھی تھیں۔ دلہن جب اندر داخل ہوئی تو مہمانوں نے تمہارا آنا بخیر و برکت ہو کی صدا بلند کر کے دلہن کا والہانہ طریقے سے استقبال کیا۔ دوستو، کچھ دیر کے بعد خود سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلی تھیں، بیان کرتی ہیں کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر و مدارت اور مہمان نوازی کے لیے دودھ کے ایک پیالے کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ چنانچہ وہی دودھ کا پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا اور اس میں سے تھوڑا سا دودھ پی کر اسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھایا۔ وہ شرمانے لگی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطیہ ہے، اسے واپس نہ کرو۔ چنانچہ انہوں نے شرماتے شرماتے پیالہ لے لیا اور تھوڑا سا دودھ پی کر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ پیالہ اپنی سہیلیوں کو پینے کے لیے دے دو، تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت خواہش نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ نہ بولو، کیونکہ ہر شخص کا ایک ایک جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ یوں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح سے لے کر رخصتی تک کے تمام امور نہایت سادگی اور بے تکلفی سے انجام پائے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔